الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، الحمدللہ عید الفطر بھی گزر گئی۔ اب جو ہے نئے جوش اور نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ الحمدللہ ہم جو ہے وہ شوال کا مہینہ، گویا کہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے ابھی کچھ دن تو بالکل آدمی افسردہ ہوتا ہے، خاص طور پہ دیکھیں رمضان کی جو صورتحال ہوتی ہے، رمضان میں جو انسان کی ترتیب ہوتی ہے، اور میری تو بہت ہی مصروف روٹین ہوتی ہے رمضان کے اندر، اور وہ بھی اچھی ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ابھی آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اور ساری چیزیں آپ کی پوری زندگی جو ہے 24 گھنٹے کی لائف جو ہے وہ عبادت اور رمضان اور اس سے متعلق معاملات اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ بس آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ ابھی تلاوت کرنی ہے، ابھی نماز پڑھنی ہے، ابھی افطار کرنا ہے، ابھی تراویح کے لیے جانا ہے، ابھی بیان کرنا ہے، ابھی جو ہے یہ کام کرنا ہے۔ یعنی آپ مستقل طور پر آپ کا دل و دماغ کس طرف لگا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف اور عبادت کی طرف لگا ہوتا ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ تو یہی تو رمضان کی خصوصیت ہے کہ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یعنی فیل ہوتا ہے کہ یار وہ زیادہ بہتر تھا، کم سے کم جو ہے وہ انسان ہر وقت فوکس تو تھا، ہر وقت اس کا دماغ اور دھیان اور دل ایک جگہ لگا ہوا تو تھا۔ پھر رمضان ختم ہو جاتا ہے، پھر ہماری معاملات شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایشو شروع ہو جاتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہی اسی طریقے سے کہ بھئی انسان جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو چلے۔ لیکن کم سے کم یہ ضرور ہوتا ہے ناظرین کہ رمضان ہم جو اپنی ڈیلی لائف کے اندر اتنے بزی ہوتے ہیں نا، اپنے معاملات کے اندر، اپنی مسائل کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنا ہماری لگتا ہے کہ بس ہماری زندگی مشین کی طرح چل رہی ہوتی ہے، تو ایک دم رمضان آ کے بریک لگاتا ہے۔ رمضان آ کے کہتا ہے رک جاؤ، یہ جو تم نے اپنی جو لائف اسٹائل کو جو تم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، رک جاؤ اور بریک لگاؤ۔ اور ایک دم وہ بریک لگاتا ہے، اور یہ بریک بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ اپنی روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں نا، ایک کام ایوری ڈے آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ہر وقت ایک ہی اس میں، تو آپ کا ذہن تھک چکا ہوتا ہے، آپ کا دماغ تھک چکا ہوتا ہے، آپ کا جسم تھک چکا ہوتا ہے، آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کو بریک چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے کہتے ہیں نا ویکینڈ آتا ہے، تو ویکینڈ کے اندر آدمی کیوں کہ بھئی وہ اپنے روزمرہ کے کاموں سے آپ ہٹائیں اپنے آپ کو، اور ویکینڈ میں آپ وہ کام کریں جو آپ سارا ہفتہ نہیں کرتے۔ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں، کوئی کتاب پڑھیں، واک کریں، کسی باغ میں جائیں، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، کوئی جو ہے وہ پھول وغیرہ کے ساتھ باغبانی کریں، کوئی بھی کام، گاڑی کو صاف کریں، کوئی صفائی کر لیں، کچھ بھی کریں، لیکن وہ نہ کریں جو آپ پورا ہفتہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا دماغ، آپ کا جسم، آپ کی روح جو ہے وہ تھکی ہوئی ہے، اس کو آپ ریسٹ چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جب 11 مہینے آپ ایک پیٹرن پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا جسم اور جو دماغ ہے وہ تھک چکا ہوتا ہے، تو اللہ میاں اس کو اب بریک لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اب تم جو ہے نا ہٹو، اب اپنے آپ کو جو ہے وہ کس طرف لگاؤ، اپنی جسم کی طرف، اپنی روح کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اپنی روٹین کو بدلو۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بندہ بالکل جو ہے ریلیکس ہو چکا ہوتا ہے، ہلکا ہو چکا ہوتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اور رمضان جو ہے وہ ہمیں اس بات کا احساس بھی دلاتا ہے نا کہ دیکھیں آج جو ہے وہ چلیں آپ اور میں ماشاءاللہ رمضان گزار چکے ہیں، تو لیکن کم سے کم ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یار بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے، اور صبر کیا چیز ہے۔ رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ شہر الصبر ہے، تو اب صبر، اور صبر ہی تو ایک بہت بڑی ایک کنجی ہوتی ہے انسان کی کامیابی کی۔ ایک کامیابی کا جو راز ہے، کسی نے اللہ والے سے کسی سے پوچھا کہ کامیابی کا راز کیا ہے، انہوں نے کہا اپنے اندر صبر پیدا کر لو، اپنے اندر پیشنٹ پیدا کر لو، صبر پیدا کر لو، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اصل چیز تو کیا ہے کہ یہ صبر ہے نا، اور صبر دیکھیں وہ کس سے پیدا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے سے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے صبرے ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے ہمارے اندر جو ہے وہ
اور بہت حساس بھی ہوتے ہیں، سینسٹیو بھی بہت ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ رمضان جو ہے ہمارے اندر ڈیولپ کرتا ہے، صبر کا مادہ ڈیولپ کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.